أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیت چوتھے پارے کی سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کے سب سے پہلے رکو نمبر 1 کی یہ سب سے پہلی آیت ہے، آیت نمبر 1. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے تقریباً 5 سالوں میں ہم نے قرآن مجید کے 3 سورے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان تینوں سورتوں کا لفظی ترجمہ، لفظ بلفظ ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہم سن چکے ہیں اور بس کچھ ہی 1 یا 2 دروس پہلے ہم نے سورہ آل عمران مکمل کیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور پچھلے درس سے ہم نے سورہ نساء کی ابتدا کی ہے اللہ کی توفیق سے. اور پچھلے درس میں ہم نے اس کی آیت نمبر 1 کا پہلا حصہ جو کہ اس آیت کے پہلے ٹکڑے پر منحصر تھا اس کو ہم نے سنا. آئیے پچھلے درس کا مختصر سا اعادہ کرتے ہوئے اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 جو کہ مدنی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 1 پہلی آیت اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے، نفس واحد سے تم کو پیدا کیا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں مرد اور عورت سے، آدم علیہ السلام اور ان کی زوج، ان کی بیوی حوا علیہ السلام، ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلا دی اس سرزمین پر. یہاں پر جیم ہے، ہوا کہ اس آیت کا پہلا ٹکڑا مکمل ہوا اور بات بھی پوری مکمل ہوئی. اور اتنے ہی اس ٹکڑے پر ہم نے پچھلے درس میں کافی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کی تشریح، اس کی تفسیر ہم سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور کس طرح عورت کی خلقت ہوئی اور اس کی کیا صفات ہے، کیا خصلتیں ہیں جس کو ایک مرد کو برداشت کرنا ہوتا ہے اور اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے. آئیے
آج ہم اس آیت کے دوسرے ٹکڑے کی طرف بڑھتے ہیں. اس کا دوسرا ٹکڑا ہے واتقوا اللہ. پھر سے وہی حکم جو اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں تھا. اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں تھا اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا. وہاں پہ اتقوا ربکم کہا اللہ نے اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں. یہاں کا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. کیوں یہ فرق ہے؟ سوچنے والی بات ہے، غور و فکر والی بات ہے. آیت ایک ہی ہے، آیت ایک ہی آیت میں ایک جگہ اتقوا ربکم کہا اور اسی آیت میں دوسرے ٹکڑے میں واتقوا اللہ کہا. آیت کے پہلے ٹکڑے میں کہا اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کہا ڈرو اللہ سے. کیوں یہ فرق ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے، بہت ہی عام سی بات ہے کہ اس آیت کے پہلے ٹکڑے کی جو ابتدا جو ہوئی ہے وہ یا ایھا الناس سے ہوئی ہے، اے انسانوں. اب چونکہ انسانوں سے مخاطبت ہے، ہر انسان لفظ اللہ سے معرفت رکھتا ہو، مانوس ہو، جانتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ہر انسان لفظ اللہ کو جانے، پہچانے یا اپنے خالق اور مالک کو اللہ نام سے جانے جو کہ اس کا ذاتی نام ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے کہا اتقوا ربکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس سے ڈرو. وہ ہے کہ ہر انسان اس بات کو پورے یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا، کسی نہ کسی نے اس کو پیدا کیا، تبھی وہ اس دنیا میں آیا. خود کی مرضی سے نہیں آیا. جس طرح خود کی مرضی سے نہیں آیا اسی طرح خود کی مرضی سے اس دنیا سے جا بھی نہیں سکتا ہے. تو ہر انسان کو اس بات کا علم ہے کہ اس کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے. جو اس کا پیدا کرنے والا خالق ہے وہی اس کا رب ہے، پالن ہار ہے. تو مخاطبت انسانوں سے تھی تو وہاں اتقوا ربکم کا لفظ استعمال ہوا کہ ڈرو اپنے رب سے. اور آگے بھی جو مضمون بیان کیا گیا آیت کے پہلے ٹکڑے میں وہی ہے کہ انسانوں، کیا تمہیں پتا ہے تم تو بعد میں اپنی ذات میں، اپنے فرقوں میں، اپنی جماعتوں میں تو تم بعد میں بٹے، لیکن تمہاری اصل، تمہاری اوریجنل تو وہی ایک آدم، وہی ایک حوا ہے، وہی پہلے دو انسان ہیں جہاں سے تمہاری ابتدا ہوئی. تو پوری طرح مخاطبت انسانوں سے ہوا، اس لیے اللہ نے وہاں پہ اتقوا ربکم استعمال کیا. اور آیت کے دوسرے ٹکڑے میں واتقوا اللہ کہا، ڈرو اللہ سے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ مخاطبت ان لوگوں سے ہے جو مسلمان ہیں یا جو لفظ اللہ کے نام سے واقف ہیں. وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کا رب اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں. گویا کہ پہلے ٹکڑے میں یہ دکھلایا گیا کہ وہ انسان بھی ہیں جو اللہ کو نہیں جانتے مگر اپنے رب کو مانتے ہیں. دوسرے ٹکڑے میں دکھلایا گیا کہ وہ انسان بھی اس دنیا میں ہے جو اپنے رب کو لفظ اللہ سے، جو کہ اس کا ذاتی نام ہے، پہچانتے ہیں. تو دوسرے ٹکڑے میں انہی لوگوں سے مخاطبت ہے جو اللہ کو اللہ نام سے جانتے ہیں. تبھی تو جو اس کے آگے جو حکم آیا، جو مضمون آیا، وہ ایسا ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو اللہ کو جانتے ہیں. جیسا کہ اللہ نے کہا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ، کہ تم جس کے نام سے آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو اس اللہ سے ڈرو. کس اللہ سے ڈرو؟ جس کے نام کا تم سہارا لیتے ہو، الذی تساءلون بہ، جس کے نام کا، جس کی ذات کا تم سہارا لیتے ہو اور ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، اسی اللہ سے ڈرو. وہ ایک معلوم ہوا کہ اس میں وہ لوگ ہیں
جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں، اللہ کی ذات استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت چاہتے ہیں، رحم چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ وہ کہ اللہ کو بیچ میں ایک میڈیٹر مانتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں سے کہا گیا کہ ڈرو اس اللہ سے جس کے نام سے تم آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، سہارا حاصل کرتے ہو۔ مدد سے مراد کیا ہے؟ جیسے انسان کہتا ہے بھائی اللہ کے واسطے ایسا مت کر، اللہ کے واسطے ایسا مت کر۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ کے واسطے ہماری مدد کیجیے۔ تو یہ جو اللہ کے لیے جو ہیلپ مانگی جا رہی ہے، اسی بات کا تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے کہ ڈرو اس اللہ سے جس کے نام سے تم آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہو۔ وہ اللہ ہی کا نام، اللہ ہی کی ذات ہے۔ اسی طرح عام بات ہے، معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں فقیر، محتاج، مانگنے والے جب مانگتے ہیں تو اللہ کے نام پر دے دو۔ گویا کہ اللہ کے نام کو اصل رکھا گیا، کہا گیا کہ تمہیں دینا ہے تو اللہ کے نام پر دو، کیونکہ تمہارا دینا اصل میں اس کو راضی کرنا ہے۔ فقیر بھی، مانگنے والا بھی، دینے والے کو کیا ذہنیت دے رہا ہے، کیا سوچ دے رہا ہے؟ وہ یہ سوچ دے رہا ہے کہ اللہ کے نام پر دو، کیونکہ تمہارا دینا اصل میں اسی کو راضی کرنا ہے، اسی کو خوش کرنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، ڈرو اس اللہ سے جس کے نام کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو۔ اس کے بعد اس آیت کے دوسرے ٹکڑا اس لفظ سے ختم ہوتا ہے وَالْأَرْحَامِ۔ یہ عربی کا انداز ہے، بالخصوص قرآن کا انداز ہے۔ قرآن بہت ہی فصیح، بہت ہی بلیغ کتاب ہے۔ اس کی زبان، اس کا لینگویج اتنا ہائی ہے، اس کا معیار اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ قیامت تک ایک سے ایک نمبر کے اگر عربی داں پیدا ہو جائیں، عرب کے ماہر پیدا ہو جائیں، غور سے سنیں میری بات، قرآن کا جو عربی ہے، جو اس کی زبان ہے، اس کا معیار اتنا بلند ہے، اتنی زبردست کوالٹی ہے اس کی، قیامت تک ایک سے ایک زبردست عربی داں پیدا ہوں، عرب زبان کے ماہر ہوں، اگر وہ کوئی چیز لکھیں، کسی چیز کی تصنیف کرے، کسی چیز کو رائٹ کرے یا کوئی شعر گوئی کرے، تو اس کی عربی کا معیار کتنا اچھا ہے یہ جانچا جائے گا قرآن کی عربی سے۔ کہ قرآن معیار ہوا، قرآن پیمانہ ہوا۔ جیسے مریض کو بخار کتنا ہے اس کے لیے وہ تپش پیما ڈالا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتی ہے کہ گرمی کتنی ہے، تو اسی سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر گرمی کتنی ہے۔ اسی طرح کوئی چیز کتنی لمبی ہے، کتنی چھوٹی ہے، ایک ناپنے کے آلے سے ناپا جاتا ہے کہ اس چیز کی لمبائی کتنی ہے۔ معلوم ہے قرآن پیمانہ ہے، معیار ہے، اس کو بنیاد بنا کر دوسری چیزوں کو جانچا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب ان لوگوں سے بڑھ کر بیوقوف کون ہو سکتے ہیں جو قرآن ہی کو پرکھنے کے لیے نکلے، جو کہ اصل معیار ہے، جس کی بنیاد پر دوسری چیزوں کو پرکھا جاتا ہے۔ قرآن کا معیار دیکھیے، عربی زبان کا معیار۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، کہ جس کے نام کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو۔ والارحام، اتنا ہی کہہ دیا، اور رشتہ داری۔ ایک جملے میں بیان کرتا ہوں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی پہلی آیت کا دوسرا ٹکڑا، ڈرو اللہ سے جس کے نام کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، اور رشتہ داری۔
کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ سب سے پہلا مفہوم اس آیت کا یا ان دونوں ٹکڑوں کے جوڑنے کا، دوسرے ٹکڑے میں دو ٹکڑے ہیں نا، ڈرو اللہ سے جس کے نام سے تم مدد مانگتے ہو، اور رشتہ داری، دو ٹکڑے ہو گئے. دونوں ٹکڑوں کو جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے جس کے نام سے تم مدد مانگتے ہو، اور رشتہ داری، گویا کہ رشتہ داری کے تعلق سے بھی ڈرو کہ یہی وہ رشتہ داری ہے جو تمہیں جوڑے رکھ رہی ہے اللہ کے نام پہ. اللہ کے نام پہ تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، اسی طرح رشتہ داری کو بھی نبھاؤ اللہ ہی کی وجہ سے. گویا کہ دونوں میں کامن اللہ ہے. ایک دوسرے سے مدد مانگنا اللہ کے لیے، رشتہ داری بھی نبھانا اللہ کے لیے، نہ کہ ذاتی، نہ کہ بدلے کو بدلا. آج رشتہ داری کس کو کہتے ہیں؟ ہم فلاں آئے تھے گھر پر تحفہ لے کر، اگلی بار جانا ہے تحفہ لے کر، ہم اس کو رشتہ داری سمجھتے ہیں. اسلام اس کو رشتہ داری نہیں بتلاتا. انشاءاللہ بہت سارے احادیث ہاتھ میں رکھوں گا آپ لوگوں کے آگے. دوسرا اس کا کیا ہے؟ جس طرح واتقوا اللہ کہا گیا، واتقوا ڈرو، واتقوا ایک کامن ہے، ڈرو اللہ سے جس کے نام سے تم مدد مانگتے ہو. اسی طرح واتقوا الارحام، واتقوا الارحام ایک میں معنی نکلا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وہی لفظ دوبارہ استعمال ہوا واتقوا الارحام، تو ترجمہ ہوا بچو رشتہ داری کاٹنے سے، قطع رحمی کرنے سے بچو. اب واتقوا کا مطلب تو بچنا ہے، کیونکہ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام بھی ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے بچو، یہ میننگ تو نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کیا جاتا ہے، اللہ سے ڈرا جاتا ہے. تو جب ارحام رشتہ داری کا جب معاملہ آیا تو وہاں معنی نکلا بچو رشتہ داری کاٹنے سے، قطع رحمی کرنے سے، رشتہ داری توڑنے سے بچو. تیسرا مفہوم اس کا یہ نکلتا ہے کہ جس طرح تم اللہ سے ڈرتے ہو ویسی طرح رشتہ داری توڑنے سے بھی ڈرو. رشتہ داری توڑنے سے بھی ڈرو، کیونکہ اللہ سے جس طرح کا تم ڈر و خوف نہ رکھو تو جو نقصان ہوگا، اسی طرح رشتہ داری کے کاٹنے پر بھی تمہیں نقصان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ رحم رشتہ داری حدیث میں آیا یہ مشتق ہے، نکالی گئی ہے رحمان سے. انشاءاللہ وہ حدیث آپ کہہ کر رکھوں گا عربی متن کے ساتھ، حوالے کے ساتھ. رحم رشتہ داری یہ مشتق ہے، یہ ڈیرائیوڈ ہے، یہ نکلا ہوا ہے رحمان سے. رحمان اس میں رحم لفظ موجود ہے، رحم ہے رشتہ داری. تو رحم رشتہ داری یہ رحمان سے نکلی ہوئی چیز ہے. گویا کہ رحمان سے جس طرح ڈرنا چاہیے اسی طرح قطع رحمی رشتہ داری توڑنے سے بھی ڈرنا چاہیے. اتنے سارے مفہوم نکلتے ہیں. سوچیے اب عربی کیسی ہے، صرف لفظ والارحام اور رشتہ داری کہہ کر اتنے سارے معنی بیان ہو گئے. اس آیت کی اگر میں مثال دوں، جو لوگ میتھمیٹکس وغیرہ میں ہیں، بالخصوص الجبرا وغیرہ جانتے ہیں ان کے لیے، تو ہم الجبرا وغیرہ میں میتھمیٹکس میں کامن ایک استعمال کرتے ہیں کسی ایکویشن میں. کامن جیسا کہ اے انٹو بریکٹ بی پلس سی، یعنی اصل میں اے بی پلس اے سی ہے، تو اے کامن نکال دیا گیا تو اے پلس بی رہ گیا. ویسا ایگزامپل اس آیت کا ہے. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے جس کے نام سے تم مدد مانگتے ہو. والارحام، والارحام اصل میں پورا جملہ ہے، ڈرو رشتہ داری کاٹنے سے. تو واتقوا کامن ہے اس لفظ کے لیے بھی. ان اللہ کان علیکم رقیبا،
پہلی آیت کا آخری ٹکڑا، تیسرا ٹکڑا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. گویا کہ تم اے انسانوں یہ مانتے ہو کہ تمہارا کوئی رب ہے تو پھر اس سے ڈرو. اگر تم مانتے ہو کہ تمہارا کوئی خالق ہے اس سے ڈرو. اگر نہیں ڈرتے تو یاد رکھو وہی رب تم پر نگہبان ہے، وہی رب تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ یو آر آلویز ان سرویلینس آف CCTV کیمرا ہم کہتے ہیں، اسی طرح یو آر آلویز ان سرویلینس آف اللہ واچنگ. اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. رقیبہ یعنی نگہبان، تمہارے پیچھے تمہاری طاق میں جو بیٹھا ہے وہ اللہ ہے. کبھی بھی تمہاری پکڑ کر سکتا ہے کہ تم کہو اور عمل نہ کرو. تم مانو کہ ہمارا خالق ہے اور اس سے ڈرو نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. دوسرے ٹکڑے میں واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اس کے نام سے مدد مانگتے ہو، اس کے نام سے جی رہے ہو، اس کے نام سے کھا رہے ہو، اس کی ذات کی وجہ سے ایک دوسرے کی رشتہ داریاں برقرار ہے، تب بھی اس سے نہیں ڈرتے ہو تو یاد رکھو وہ رقیب ہے، نگہبان ہے، تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، کبھی بھی تمہاری پکڑ کر سکتا ہے. یہ تھی سورہ نساء کی پہلی آیت، اس کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور کچھ تفسیر میں نے آپ کے آگے رکھی. آئیے اسی سے جڑی ہوئی چند باتیں مزید گہرائی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. اور اس میں کا جو اصل جو لفظ ہے وہ ہے ارحام، رحم کی جمع ارحام. اس کی تفسیر اس آیت میں بہت اہم ہے، اسی کی بنیاد پر یہ آیت بھی ہے، رشتہ داری پر. یہ آیت کس لیے موضوع ہے، فٹ ہے رشتہ داری پر. اور جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں کہا، اس آیت کے پہلے ٹکڑے پر جو ہمارا درس ہوا، اس آیت کا، اس درس کا پہلا حصہ جو تھا، اس میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو خطبہ حاجہ میں پڑھتے تھے، کیونکہ اس میں ہر انسان کو ڈرایا گیا ہے، ہر مسلمان کو ڈرایا گیا ہے، اور رشتہ داری کی بڑی اہمیت دکھائی گئی ہے. اور ہر خطبہ حاجہ جہاں ایک مجلس مسلمانوں کی جمع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کرتے تھے تاکہ یاد دہانی ہو. تو اس آیت کا اصل جو ہے وہ کیا ہے، اس آیت کی جو مرکز ہے وہ رشتہ داری ہے. تو اس رشتہ داری کو ہم سمجھتے ہیں. آئیے ارحام چونکہ رحم کی جمع ہے، یعنی اس کا مطلب رشتہ داریاں. یہ جو رحم ہے، اگر میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کروں تو شاید اور اچھے سمجھ میں آ جائے، وہ ہے اومب، WOMB، اومب. یہ ہے رحم، ماں کا وہ حصہ جہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے. ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے، جہاں بچہ بڑھتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے، جہاں اس کی پرورش ہوتی ہے، وہ ہے رحم. اس کو کہتے ہیں رحم، رحم مادر یعنی ماں کا پیٹ. اومب تو رحم، یہ رحم مادر کی بنیاد پر منحصر ہے، قائم ہے. اسی رحم کی وجہ سے، ماں کے اس رحم کی وجہ سے ہی محرم اور غیر محرم والی رشتہ داریاں بنی ہوئی ہے. ماں کے پیٹ سے جڑ کر آئے محرم، ماں کے پیٹ سے جڑ کر نہیں آئے غیر محرم. ماں کے پیٹ سے جڑ کر آئے محرم، ماں کے پیٹ سے جڑے ہوئے نہیں ہے کسی اور خون کے، غیر محرم. تو رشتہ داریاں یہ رحم مادر ہی سے جڑی ہوئی ہیں. گویا کہ رشتوں کو برقرار رکھنا، تر و تازہ رکھنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، بہت بڑا ثواب کام ہے. اور اس کو توڑنا کبیرہ گناہوں میں داخل ہے، بڑے بڑے گناہوں میں داخل ہے. اور احادیث میں ہر صورت میں اس رشتہ داری کو قائم رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس
حق کو ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس حق کے ادا کرنے پر بہت سارے فضائل بیان کیے گئے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس آیت میں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے حقوق اللہ کا تذکرہ کیا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، حقوق اللہ کا تذکرہ کیا، وہاں پر حقوق العباد کا بھی تذکرہ کیا۔ رشتہ داری نبھانا یہ حقوق العباد میں سے بندوں کا حق ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ آئیے ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں جو اسی آیت کی تشریح اور تفسیر میں آتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 1017 حدیث کے راوی ویسے تو منذر بن جریر ہیں، جریر صحابی ہیں، ان کے بیٹے منذر روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، یعنی جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدر النہار۔ ایک کافی لمبا چوڑا ایک واقعہ ہے، اس کو روانگی میں ترجمہ کرتے ہوئے اس کو آپ کے آگے رکھتا ہوں تاکہ اصل بات ہمیں ہمارے سامنے آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بالکل دن کے شروعات میں۔ پھر انہوں نے کہا فجاءہ قوم حفاة عراة مجتاب النمار او العباء متقلد السیوف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، دربار رسالت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک گروپ آیا، ایک گروہ آیا، کچھ لوگ آئے، کیسے تھے؟ ننگے پیر ننگے جسم، بس کچھ چادریں اوڑے ہوئے، ایک ہی چادر اوپر سے نیچے تک، ننگے پیر ننگے جسم، صرف اوپر سے نیچے تک ایک چادر اوڑے ہوئے، تلواریں لٹکی ہوئی۔ عامتهم من مضر بل كلهم من مضر۔ صاحب رسول کہتے ہیں کہ عام طور پر اس میں کا ہر شخص مضر قبیلے کا تھا، یا پھر پورے مضر قبیلے کے تھے، قبیلے مضر۔ فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى بهم من الفاقہ۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ان کی اس غربت کو، فاقہ کشی کو دیکھ کر۔ بہت حالت بری تھی ان کی، بہت زیادہ محتاجی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس گروپ کو دیکھ کر، جو مضر قبیلے کے مسلمان تھے، ان کو دیکھ کر بہت ہی فیل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا، چہرے کا رنگ بدل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فدخل ثم خرج، گھر میں گئے باہر آئے، پھر گھر میں گئے باہر آئے، بے چینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں کیا کروں، مسئلے کا حل کیسے نکالوں۔ فامر بلالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، فاذن واقام، اذان کہی گئی، اقامت کہی گئی، فصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ثم خطب، پھر خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کہا؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ سورہ نساء 100 نمبر 1 کی تلاوت کی۔ لوگ آئے، گروہ آیا، ننگے پیر ننگے جسم، ایک ہی چادر اوڑے ہوئے، تلواریں لٹکی ہوئی، فاقہ کشی، غربت پوری طرح ظاہر ہے۔ ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، سورہ نساء کی پہلی آیت، کہا ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے، جس نے تم سب کو پیدا کیا، تو ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ جب تمہارے پاس سب کچھ ہے تو ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تمہارے پاس سب کچھ ہے اور اسی اللہ نے تم کو پیدا کیا، ان کو پیدا کیا، تو ان کے پاس کچھ بھی کیوں نہیں ہے؟ ایک ہی ماں باپ کے اولاد تم سب ہو، تو تم سب کچھ کھاؤ پیو عیش کرو، تمہارے پاس ہو، ان کے پاس کیوں نہ ہو؟ اور ایک دوسرے سے مدد تو مانگتے ہو اللہ کے نام پر، تو ان کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اس آیت کی تلاوت کی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا، سورہ حشر کی آیت، یہ تو سورہ نساء 100 نمبر 4 کی آیت نمبر 1 تھی، سورہ حشر کی سورہ نمبر 18 کی تلاوت کی، کہا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے اور دیکھو تم نے کل کے لیے کیا سامان بھیج رکھا ہے، کل کے لیے کیا نیکیاں تم نے بھیج رکھی ہیں، اس پر بھی غور و فکر کرو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کیا کہا؟ تصدق رجل من دینار. جیسے ان دو آیتوں کی تلاوت ہوئی تو صحابہ سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر ابھار رہے ہیں، تو لوگ فٹافٹ جلدی صدقہ دینے لگ گئے. تصدق رجل من دینار، کوئی شخص آتا دینار دے دیتا، سونے کی اشرفی دے دیتا. من درہم ہی، کوئی سکہ دے دیتا، کوئی درہم دے دیتا. من ثوبی، کوئی آتا اور کپڑے دے دیتا. من صاعی بر ہی، کوئی آتا کوئی گیہوں دے دیتا، گیہوں کا ایک صاع بھر کر دیتا. کوئی اناج اور غلہ دیتا. کوئی کھجور کا ایک صاع اور ایک سیر دے دیتا بھر کر. حتی قال ولو بشق تمر، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھجور کا ایک ٹکڑا اگر کسی کے پاس ہے صدقہ کرنے کے لیے تو وہ بھی لا کر دے دو. اتنے میں جیجا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر پورا کھجور نہیں، ایک ٹکڑا بھی اگر ہے تو اس کو بھی لا کر دے دو. پھر صحابی رسول کہتے ہیں کہ وجاء رجل من الانصار بسرۃ کادت کفہ تعجز عنہا. ایک شخص آیا اپنے ہاتھ میں کچھ لے کر یا اپنے ہاتھوں میں کچھ لے کر کہ اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بہت تھکا ہوا ہے، لے کر آ نہیں سک رہا ہے، عاجز ہو گیا اس کو لانے کے لیے، عاجز ہو گیا ہے، بہت محنت کیا ہوا ہے اس چیز کو لے کر آیا ہے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے. قال ثم تتابع الناس، جیسے اس شخص کو دیکھا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہت محنت و مشقت کر کے ایک چیز کمائی، وہ بھی سب کے صدقہ و خیرات کے آگے بڑی معمولی چیز ہے، وہ بھی لا کر اللہ کے نام صدقہ و خیرات کر رہا ہے. تو لوگوں کو جوش اور جذبہ آیا، لوگوں نے اس کی اتباع کی. کیا ترجمہ ہے؟ لوگوں نے اس کی اتباع کی، اس کی تابعداری کی، اس کے پیچھے چلے جیسا اس نے کیا تو سب کے سب تتابع الناس، لوگ اس کے پیچھے چلے. حتی رأیت قومین من طعام وثیاب، صحابہ رسول کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے دیکھ لیا دو بڑے ڈھیر لگے ہیں کپڑوں کے اور کھانوں کے، یعنی کھانے بھی پہنچ گئے، کپڑے بھی پہنچ گئے. حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتہلل، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو دیکھا جو جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے. کانہ مذہبہ، جیسے کندن ہو، سونا تپانے کے بعد اس کے اندر کا سب کچرا نکل جائے تو جس طرح چمکتا ہے اس طرح آپ کا چہرہ چمک رہا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس کسی نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کر لیا، وَلَهُ أَجْرُهَا، اس اچھے طریقے کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا. وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَ، اس کو دیکھا دیکھی جس نے بھی اس اچھے عمل کی پیروی کی ان کا بھی اجر و ثواب اس کو ملے گا. من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، یہاں تک کہ بعض والے عمل کرنے والوں کے عمل میں سے، ان کے ثواب میں سے کسی قسم کی کمی نہ ہوگی. خود کے عمل کا بھی ثواب ملے گا، دوسروں کے بعد والوں کا بھی عمل کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے ابتدا کی، اس کا دیکھی دیکھی لوگوں نے ابتدا کی تو لوگوں کے عمل کا ثواب بھی اس کو ملے گا، خود کی ذات کا بھی، خود کے عمل کا بھی ثواب ملے گا. صحابی کے عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی. وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، جس کسی نے کوئی بری راہ نکالی، برا راستہ نکالا، کان علیہ وزرها، تو اس پر اس کے گناہ کا بوجھ ہے، گناہ اس پر ہے. وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ، اور اس کے بعد جو لوگ اس کا دیکھا دیکھی اس بری راہ پر چلتے رہے ان کا بھی گناہ اس کے کندھے پر، اس کے سر پر لادا جائے گا. من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء، ان کے بوجھ میں سے کوئی چیز ہلکی نہیں ہوگی، ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہ ہوگی، ان کے گناہوں میں سے کوئی کمی نہ ہوگی، بلکہ ان کے اس عمل کی وجہ سے اس پر بھی گناہ لادا جائے گا. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1017. اس سے ہمیں جو بات اٹھانی وہ یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی زندگی، اپنے
اپنی زندگی مبارک اس وقت کی جب ایک کیا کہتے ہیں ننگے پائے ننگے جسم محتاج لوگ جب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارنے کے لیے اس آیت کا استعمال کیا. یہ اس آیت کی تشریح اور تفسیر بیان کرتی ہے یہ حدیث. اس حدیث میں قابل غور نقطہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جس چیز کا ذکر ہوا وہ ہے کہ جس کسی نے اچھا راستہ بنایا، من سن سنتن، اچھا راستہ ایجاد کیا، اچھا کام کیا، اس کا دیکھا دیکھی لوگوں نے کیے تو اس کا ثواب ملے گا، ہے نا، ہے نا. تو یہاں معلوم ہوا کہ سنت حسنہ ہوتی ہے، من سن سنتن حسنہ، سنت حسنہ ہوتی ہے، اچھا راستہ ہوتی ہے. اب اگر برا راستہ ہو تو ترجمہ کیا ہوگا؟ دماغ کیوں لگانے کا، حدیث میں لفظ ہے کیا ہے؟ من سن سنتن سیئہ. جس طرح سنت حسنہ ہے اسی طرح سنت سیئہ لفظ ہوگا، برا راستہ. ہم کہتے نہیں نہیں نہیں، ہم اس حدیث کا ایک ٹکڑا لیں گے اور ایک ٹکڑا ہم ہماری طرف سے ڈالیں گے. سنت حسنہ کو بدل دیا ہم نے بدعت حسنہ، ایک ٹکڑا جیسا کو سر دیا. اور دوسرا سنت سیئہ برا راستہ تو کہا بدعت سیئہ. ہم کہتے ہیں بدعت کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ نیا کام جو دین میں دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے کیا جائے وہ بدعت ہے. بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے. ہر جمعہ میں ہر خطیب اس حدیث کو پڑھتا ہے، بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہر برا کام غلط نہیں ہے، اسلام کے نام پر بھی کیا جائے گا، نیک نیتی سے ثواب کی نیت سے کیا جائے تو وہ صحیح ہے. بدعت سیئہ یہ برا ہے، بدعت حسنہ غلط بدعت، بدعت سیئہ یعنی بری بدعت، بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت، یہ چل سکتی ہے. اس حدیث سے یہ بات کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ بدعت کا لفظ ہے ہی نہیں ہے، تو اس حدیث کو بدعت حسنہ ثابت کرنے کے لیے دلیل بنائی نہیں جا سکتی. بہرحال موضوع کچھ اور ہے ہمارا، اشارت میں نے ایک بات کہی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. کافی ساری باتیں اس سے جڑی ہوئی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ سورہ نساء سورہ نمبر 1 کی 3 دروس ہو جائیں گے، 3 پارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک حدیث میں نے آپ کے آگے رکھی جو سورہ نساء سورہ نمبر 1 کی آیت نمبر 1 کے دوسرے ٹکڑے پر میں نے رحم رشتہ داری کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی، اور اس آیت کی تشریح و تفسیر کے تعلق سے حدیث صحیح مسلم میں نے آپ کے آگے رکھی. اب آئیے اب چلتے ہیں ایک اصل موضوع کی طرف جو اس آیت میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہے رشتہ داری. کیوں نہ چند باتیں رشتہ داری کے تعلق سے ہم جان لیں کہ رشتہ داری کیا ہے اور ہم نے کیا کچھ اس کے تعلق سے سمجھا ہے. بہت ساری احادیث کتابیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، بہت سارے علماء نے پڑھی ہے. لیکن رشتہ داری کے تعلق سے اللہ جزائے خیر دے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے ہر چھوٹے گناہ کو اللہ معاف کرے. ایک ایسی کتاب کے لکھنے والے، ایسی احادیث کی ذخیرے کو جمع کرنے والے کہ جن کی کتاب کو متفق ہو کر سارے زمانے کے ہر قسم کے ہر فرقے کے علماء نے علی الاعلان ایک آواز میں کہا کہ یہ وہ کتاب ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے اللہ کتاب کے بعد، یعنی صحیح بخاری. صحیح بخاری کی ایک ترتیب اور حدیث میں آج آپ کے آگے رکھتا ہوں صرف رشتہ داری کی اہمیت کو دکھلانے کے لیے. رشتہ داری کیا چیز ہے؟ صحیح صرف اور صرف صحیح بخاری، چاہو تو یہ حدیث سے صحیح مسلم میں ملتی ہے اور ترمذی ملتی ہے، مگر جگہ جگہ ملتی ہے. لیکن صرف صحیح بخاری کی ترتیب کو اگر ہم دیکھیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کا جو انداز ہے باب کا باندھنا پھر حدیث کو لانا، بڑا ہی انوکھا ہے، دل کو چھونے والا انداز ہے. دیکھیے سب سے پہلے باب امام بخاری رحمہ اللہ مادہ فضل صلۃ الرحم، صلہ رحمی کی فضیلت. رشتہ داری اللہ نے کہا ڈرو اس سے، ہے نا، اس کو مت توڑو، بچو رشتہ داری توڑنے سے، قطع رحمی کرنے سے. تو صلہ رحمی کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5983، یہ ساری حدیثیں کتاب الادب میں موجود ہے.
جو لوگ اردو صحیح بخاری دیکھ رہے ہوں گے تو جلد سوم میں کتاب الادب ملے گا، اور عربی میں تو عربی ہے، کبھی 2 جلدیں کرتے ہیں کبھی 1 جلد کرتے ہیں. بہرحال کتاب الادب آخری ابواب میں سے ہے، اس کے اندر کی ساری حدیث ہے. نمبر یاد رکھتے جائیے 5983 5983. حدیث کے راوی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، کسی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے. ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو سواری کی جو نکیل تھی اس کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکایا اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، مجھے ان باتوں کی خبر دیجئے کہ جس پر میں عمل کروں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں. کیا مانگ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ ایسا شارٹ کٹ بتائیے اتنا عمل کر لوں سیدھا جنت میں چلا جاؤں. یہ خواہش ہونی چاہیے، یہ خواہش ہم میں بھی ہونی چاہیے کہ کوئی شارٹ کٹ ہو کہ اس پر عمل کرتے جنت میں چلے جائے. لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کا طریقہ نبی ہو نہ کہ انسان، یہ بڑا فرق ہے. شارٹ کٹ طریقہ نبی سے ملے نہ کہ انسانوں سے. آج ہم 10 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب، 50 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب، یہ وظیفہ کر لو یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ عمل کر لو دعا قبول ہو جائے گی، ایسا اور ایسا کر لو 31 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسا اور ایسا کر لو 31 سال کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، ایسا اور ایسا کر لو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. سب شارٹ کٹ ہم انسانوں سے لینا چاہتے ہیں. ہمیں چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لیں شارٹ کٹ. اس شخص نے پوچھا کہ اللہ رسول آپ ایسا عمل بتلائیے کہ جس کے کرنے پر میں سیدھا جنت پہ چلا جاؤں. لوگ دوسرے موجود تھے. فقال القوم، جو لوگ تھے انہوں نے کہا، کیا کہا؟ مالہ، ارے کیا ہو گیا اس کو، کیسے پوچھ رہی؟ جنت اتنا کیا، جنت جانا اتنا آسان ہے کہ کچھ تو بتا دو ایک جملے میں کہ عمل کرو سے جنت میں جاؤں. ارے مالہ، کیا ہو گیا اس کو، لوگوں نے کہا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی اس حرکت کو دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرب مالہ، کیوں، کیا ہوا، کس لیے کہہ رہے ہو کہ کیا ہوا اس کو، کیا ہوا اس کو؟ بیچارہ پوچھ رہا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی غرض ہے، پوچھنے دو، تم کو کیا ہے، تم کیوں کہہ رہے ہو ایسا کہ اس کو کیا ہوگا، اس کو کیا ہوگا؟ مت کہو ایسا، اس کی ضرورت، اس نے پوچھ لیا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا. جنت میں جانا ہے، سب سے پہلی چیز بہت آسان، بہت ہی چھوٹی، بہت ہی سہل، اللہ ہی کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. جنت میں جانے کا سب سے پہلا اصول. نمبر 2 تقیم الصلاۃ، نماز کو ہر وقت قائم رکھ، ایک بھی نماز کو چھوٹنے مت دے، کڑی ٹوٹنا نہیں چاہیے. فجر پڑھے ظہر پڑھے اثر پڑھے مغرب پڑھے عشاء، اس کڑی میں ٹوٹنا نہیں چاہیے. اسی کو کہتے ہیں قائم کرنا. ظہر پڑھے اثر پڑھے مغرب پڑھے عشاء پڑھے، فجر میں اٹھے نہیں پھر ظہر میں پہنچے، بھول گئے، کڑی ٹوٹ گئی. اس کو قائم کرنا نہیں کہتے. زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تو کڑی ٹوٹ گئی، قائم کرنا نہیں کہتے. زندگی بھر کڑی نہ ٹوٹے، اسی کو قائم کرنا کہتے ہیں. نماز کو قائم کر. نمبر 3 وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، جب تو اس لائق ہو جائے، صاحب نصاب ہو جائے تو زکات ادا کر. وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور رشتہ داری کو توڑ مت، رشتہ داری کو جوڑتا رہے. اللہ ہی کی بات کر، اس کا کسی کو شریک نہ کر، نماز قائم کر، زکات دیتا رہے، رشتہ داری کو جوڑ، صلہ رحمی کر. 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور کہا ذرھا، اب چھوڑ دے نکیل. جنت میں جانے کا اصول بتلا دیا، چٹکلے فارمولے بتلا دیے میں نے، اب نکیل چھوڑ دے. اس لیے صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کأنہ کان علی راحلتی، ایسا لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پر ہے اور اس نے نکیل پکڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دے. تو
اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ رشتہ دار کی فضیلت یہ ہے کہ جنت میں جو شخص جانا چاہتا ہے وہ رشتہ داری نبھائے بغیر جا ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا بھی متقی ہو، کتنا بھی پرہیزگار کیوں نہ ہو، رشتہ داری نبھائے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتنے منٹ 14% بیٹری، کتنے منٹ کی ہوگی؟ 45 منٹ گئے۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھ کر ہم آج کے درس کو مکمل کرتے ہیں، اس کا ایک اور حصہ بناتے ہیں صرف رشتہ داری کو سمجھنے کے لیے، چونکہ آیت میں اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اس کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5985، 83 میں نے کہا تھا، اب یہ 85، ایک اوپر لے لیا میں نے تاکہ فضیلت دونوں ایک جگہ جمع ہو۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو کوئی شخص تم میں یہ چاہتا ہے، اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، بڑھوتری ہو، اس کے مال میں ترقی ہو، وَأَن يُنْسَعَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، اور اس کی عمر لمبی ہو۔ اگر یہ دو چیزوں کا اگر کوئی شخص تمہیں خواہش مند ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داری نبھاتا جائے، رشتہ داری نبھاتا جائے، تعلقات بڑھاتا جائے، رشتہ داری کا خیال رکھے، رشتہ داری کا خیال رکھے، اس کے رزق میں بڑھوتری ہوگی اور عمر دراز ہوگی۔ یہ فضیلت تھی رشتہ داری کو قائم کرنے کے تعلق سے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے درس میں اس غلط فہمی کو دور کروں گا کہ رشتہ داری نبھانا کہتے کہ اس کو ہے۔ اگر یہ نہ سمجھ میں آئے تو ہم بہت سارے لوگ رشتہ داری نبھانے کے تعلق سے بیوقوفیاں کر رہے ہیں، ان غلطیوں کو، ان غلط فہمیوں کو دور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔